صاحب گئے تو انہوں نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کا پیغام دیا، تو مسلمانوں کو بھی وہاں دعوت دی۔ تو وہاں علماء نے یہ کہا اور یہ شور مچا دیا کہ مسیح کی آمد کے ساتھ تو زلزلوں کی پیش گوئیاں ہیں۔ ہم نے تو گھانا میں زلزلے کا کوئی نشان نہیں دیکھا۔ چنانچہ حضرت مولانا نذیر مبشر صاحب نے اللہ تعالیٰ سے اس نشان کی دعا مانگی، اور گھانا ایسا ملک ہے جہاں زلزلے نہیں آتے، لیکن اس دعا کے نتیجے میں زلزلہ آیا اور پورے ملک میں ایک شور پڑ گیا کہ احمدی حق پر ہیں اور ان کے مسیح کی آمد کے بارے میں جو دعویٰ کر رہے ہیں وہ سچا لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس کے نتیجے میں بیعتیں بھی ہوئیں، لیکن جن کی قسمت میں ہی قبول حق نہ ہو وہ پھر اور بہانے بھی تراشتے رہتے ہیں۔ لیکن بہرحال جماعت کا ایک گروہ قائم ہو گیا وہاں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں بے شمار واقعات ہیں آپ کی سچائی کے اور غلبے کے، جن میں ہر قدم پر اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت اور اللہ تعالیٰ کے غلبے کے نشان پورا ہوتا ہم دیکھتے ہیں۔ پھر آپ کے بعد خلافت احمدیہ کے ذریعے سے بھی ہر قدم پر اللہ تعالیٰ نے اس وعدے کو پورا فرمایا اور بے شمار نشانات دکھائے۔ 1977 میں ہم نے نشان دیکھا، 1987 میں ہم نے نشان دیکھا، اس کے علاوہ نشانات دیکھے۔ احمدیت کی تاریخ بھری پڑی ہے ان نشانات سے، اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد خلافت احمدیہ کا قیام بذات خود ایک نشان ہے، اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی سچائی ظاہر کرتا ہے۔ 27 مئی کو ہم نے جو یوم خلافت منایا وہ اپنوں کے لیے تو ایمان میں ترقی کا باعث تھا ہی، غیروں کے لیے بھی ایک نشان بنا۔ مختلف جگہوں سے اس کے تبصرے آئے۔ اللہ تعالیٰ جو گزشتہ 100 سال سے خلافت احمدیہ کو قائم رکھے ہوئے ہے، اور نہ صرف قائم رکھے ہوئے ہے بلکہ استحکام بخش رہا ہے، اور ہر مشکل اور آڑے وقت میں خلافت احمدیہ کی حفاظت فرماتا ہے۔ یہ بھی دراصل حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ غلبہ کے پورا ہونے کا ایک اظہار ہے۔ ایک عقل مند اور سعید فطرت کے لیے ایک کافی ثبوت ہے یہ بات کہ خدا تعالیٰ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کی جماعت کے ساتھ ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کا اعلان فرمایا، اس میں جہاں اپنوں کے لیے تسلی ہے اور ایمان میں مضبوطی کا باعث ہے، وہاں غیروں کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو نیک فطرت ہیں، جو عقل و شعور رکھتے ہیں، یہ اعلان فکر کی دعوت دیتا ہے کہ سوچیں کہ کہیں اس خدا کے مسیح و مہدی کے دامن سے علیحدہ ہو کر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث تو نہیں بن رہے۔ جیسا کہ میں نے کہا، اللہ تعالیٰ نے غلبے اور تائید و نصرت کا وعدہ صرف آپ کی ذات تک ہی محدود نہیں رکھا، بلکہ آپ نے اپنے بعد بھی اپنے ماننے والوں اور ان ماننے والے اس گروہ کو تسلی دلائی ہے جو خلافت سے چمٹا رہے گا کہ یہ وعدہ تمہاری نسبت بھی ہے۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں تمہارے لیے دوسری قدرت کا دیکھنا بھی ضروری ہے، اور اس کا آنا تمہارے لیے بہتر ہے، کیونکہ وہ دائمی ہے جس کا سلسلہ قیامت تک منقطع نہیں ہوگا، اور وہ دوسری قدرت نہیں آ سکتی جب تک میں نہ جاؤں، لیکن میں جب جاؤں گا تو پھر خدا اس دوسری قدرت کو تمہارے لیے بھیج دے گا جو ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گی، جیسا کہ خدا کا براہین احمدیت میں وعدہ ہے۔ اور وہ وعدہ میری ذات کی نسبت نہیں ہے بلکہ تمہاری نسبت وعدہ ہے، جیسا کہ خدا فرماتا ہے کہ میں اس جماعت کو جو تیرے پیرو ہیں قیامت تک دوسروں پر غلبہ دوں گا۔ بس یہ غلبہ جو اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے مقدر کر رکھا ہے، اور آپ کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کی تائیدات اور نصرتیں اس غلبے کے سامان پیدا فرما رہی ہیں۔ کل کے واقعات میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح خوابوں کے ذریعے
حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کروا کر اور دل میں تحریک پیدا کر کر خدا تعالیٰ سعید فطرت لوگوں کو جماعت میں شامل فرما رہا ہے۔ کہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں اپنے اس عاشق صادق کی طرف اشارہ کر کے فرماتے ہیں کہ اس کی بیعت میں شامل ہو جاؤ، کہیں خدا تعالیٰ خود رہنمائی فرما رہا ہے کہ میرا یہ مسیح سچا ہے اور میری تائیدات اور نصرتیں اس کے ساتھ ہیں، اور اسلام کا یہی اس زمانے میں جری اللہ ہے اور جری پہلوان ہے۔ اسلام احمدیہ، حضرت محمد مصطفیٰ، غلام احمد کی، غلام احمد کی، خلافت احمدیہ، خلافت احمدیہ، 7 سالہ خلافت جوبلی، نعرہ تکبیر۔ یہاں میں ایک بات یہ بھی واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ایک پڑھے لکھے عالم سے کسی نے پوچھا کہ خلافت اب دائمی ہے، تو یہ جواب دیا انہوں نے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ یہ ہیں، حدیث سنائی خلافت کے بارے میں علی منہاج نبوت جس میں آتا ہے، اور کہا کہ آخر پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خلافت علی منہاج نبوت کے قیام کی خبر دی تو اس کے بعد حدیث کے الفاظ ہیں ثم سکت، یعنی پھر آپ خاموش ہو گئے، اور اس سے واضح نہیں ہوتا، اور ہمارے اس عالم دوست نے پتہ نہیں ان الفاظ میں کہا یا کیا حکمت تھی پوری طرح کلیئر کرنے کی، ثم سکت کے الفاظ کے بعد وضاحت نہیں کی، لیکن سننے والے نے جو مجھ تک بات پہنچی ہے تاثر بہرحال لیا کہ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ خلافت دائمی نہیں ہے۔ اگر کوئی اپنے ذوق کے مطابق کسی حدیث کی کوئی تشریح کرتا ہے یا سمجھتا ہے تو سمجھتا رہے، لیکن کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا، کسی احمدی کو، کہ جماعت میں شبہات پیدا کرنے کی کوشش کرے اور تشریح اور وضاحت اس سے دور ہٹ جائے جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی ہے۔ آپ نے تو واضح الفاظ میں فرما دیا ہے کہ دوسری قدرت دائمی ہے، اور اپنے غلبے کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بتایا ہے اس چیز کو۔ بس اگر کسی کے دل میں ہلکا سا بھی اس بارے میں کوئی شائبہ ہے تو وہ اسے دور کر لے، ورنہ اپنے ایمان کی فکر کرے۔ اللہ تعالیٰ کا تو یہ وعدہ ہے کہ غلبہ عطا فرمائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والوں کی بھی کچھ ذمہ داری لگائی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ خدا نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا کہ میں اپنی جماعت کو اطلاع دوں کہ جو لوگ ایمان لائے، ایسا ایمان جو اس کے ساتھ دنیا کی ملونی نہیں ہے، اور وہ ایمان نفاق یا بزدلی سے آلودہ نہیں، اور وہ ایمان اطاعت کے کسی درجے سے محروم نہیں، ایسے لوگ خدا کے پسندیدہ لوگ ہیں۔ اور خدا فرماتا ہے کہ وہی ہیں جن کا قدم صدق کا قدم ہے۔ اور پھر آپ فرماتے ہیں اے سننے والوں سنو کہ خدا تم سے کیا چاہتا ہے، بس یہی کہ تم اسی کے ہو جاؤ، اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کرو، نہ آسمان میں نہ زمین میں۔ بس خدا تعالیٰ کا ہونا اس غلبے کے نشان کا ہمیں اہل بنائے گا، اور اس کا اہل کس طرح بنا جائے گا، شرک سے کس طرح حقیقت میں بچا جا سکتا ہے، اس طرح یہ اس صورت میں ہوگا جب اللہ تعالیٰ کو تمام طاقتوں کا سرچشمہ سمجھتے ہوئے اس کی عبادت کا حق ادا کرنے والے ہم بنیں۔ میں نے خطبے میں بھی اور اپنی پہلی تقریر میں بھی اس طرح توجہ دلائی تھی، عبادات ہی ہیں جو ہمیں تقوی پر چلاتے